دوسرے کے لیے امن جوئی، امن گوئی، امن طلبی، یہ پہلی علامت ہے کسی کے مسلمان ہونے کی اور اسلام کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی گئی دعاؤں میں سے ایک معروف دعا ہے جو نماز کے اینڈ پر ہے، جو آقا علیہ السلام پڑھا کرتے، امت کو تلقین فرمائی۔ اسلام کی سمبلز بنائے گئے ہیں، اب کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ یہ مسلمان ہے، سمبلز بنائے گئے ہیں اس کی زندگی کے رہن سہن میں۔ مسلمان کی علامات ہیں جس سے اس کا مسلمان ہونا ہم اسیس کرتے ہیں۔ ہر ایک کو پکڑ کے تو نہیں پوچھتے نا بھی کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، چلتے پھرتے انسان اسیس کرتا ہے۔ اس کے لیے پہلی علامت اسلام نے دی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشاء السلام، سلام پھیلانا، سلامتی کو پھیلانا اور ہر ایک پر سلام کرنا، جانتے ہو جسے اسے بھی سلام کہنا، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کہنا۔ تو یہ جو ہم سلام ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ اسلام کا ایک شعار ہے، ایک سمبل ہے مسلمان ہونے کا۔ تو جب ایک دوسرے کے لیے ہر شخص ملاقات کے وقت دعا کرتا ہے، یہ ہماری ہیلو ہے، اسلامک ہیلو۔ السلام علیکم کیا معنی؟ تم پر سلامتی ہو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ تم پر اسلام ہو، نہیں، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو۔ ہر شخص ایک دوسرے کو ملاقات کے وقت دعا دیتا ہے کہ تم پر سلامتی۔ تو گویا لمحہ ملاقات جو پہلی علامت ہے کسی کے مسلمان ہونے کی، وہ بھی سلامتی طلبی ہے، امن طلبی ہے۔ دوسرے کے لیے امن جوئی، امن گوئی، امن طلبی، یہ پہلی علامت ہے کسی کے مسلمان ہونے کی اور اسلام کی۔ تو ملاقات ہو تو ایک دوسرے کو سلامتی کا تحفہ دو اور سلامتی کا تحفہ لو، ایک ایکسچینج ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنا نام بھی سلام رکھا، اور جب ہم نماز کو ختم کرتے ہیں اور دائیں اور بائیں جب ہم سر پھیرتے ہیں اور خروج کرتے ہیں نماز سے، تو اس کے کلمات بھی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو دائیں طرف ہیں وہ انسان ہیں، وہ ملائکہ ہیں، وہ جنات ہیں، اور یہ شرط کسی نہ مسلمان کے لیے نہ غیر مسلم کے لیے، جو دائیں طرف ہیں ان پر سلامتی ہو تم پر، اے دائیں طرف والو، اور اے بائیں طرف والو تم سب پر سلامتی ہو۔ تو نماز کا اختتام، اللہ کی عبادت کا اختتام ہم دعائے امن و سلامتی کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور، یہ نماز کا اینڈ ہو رہا ہے تو دعا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی گئی دعاؤں میں سے ایک معروف دعا ہے جو نماز کے اینڈ پر ہے، جو آقا علیہ السلام پڑھا کرتے، امت کو تلقین فرمائی، اللہم انک انت السلام، اے باری تعالیٰ بے شک تو سلام ہے، یعنی سلامتی دینے والا ہے، سلامتی والا ہے، تیری بارگاہ سے سلامتی پھوٹتی ہر ایک کو نصیب ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں ہم اس کے اسم سلام کے ساتھ، سلامتی والے نام کے ساتھ، منبع سلامتی، انک انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، ہر سلامتی تیری بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے، اور ہر سلامتی کا اینڈ بھی تیری بارگاہ پہ ہوگا، یعنی سلامتی کا اول بھی تو اور تیری بارگاہ ہے، اور سلامتی کا آخر بھی تو اور تیری بارگاہ ہے، سلامتی کا مصدر بھی بارگاہ الہی ہے، اور سلامتی کا مرجع بھی بارگاہ الہی ہے، سلامتی کا مطلع بھی اللہ کی بارگاہ ہے، اور سلامتی کا مقطع بھی اللہ کی بارگاہ ہے، سلامتی کا مبدا بھی اللہ کی بارگاہ ہے، اور سلامتی کا منتہا بھی اللہ کی بارگاہ ہے۔ پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کی دعا کرتے ہیں، ربنا ادخلنا الجنت دار السلام، ہمیں جنت میں داخل فرما دے، آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنا، اور جنت کا نام رکھا ہے اللہ رب العزت دار السلام، سلامتی کا گھر۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، یعنی ایک دوسرے کی ملاقات سے لے کر جنت کے نام تک اللہ نے سلامتی کو اول تا آخر محیط کر دیا ہماری زندگی میں۔ پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان جنتی لوگ، ان کی ڈیتھ ہوگی اور جنت میں آئیں گے تو ان کا استقبال کیا جائے گا، اور استقبال خود اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، اور اللہ پاک جب ان کا استقبال کریں گے تو ان کو تحفہ دیں گے، ملاقات کا تحفہ، جنتیوں کو جنت میں آتے ہوئے کنگریچولیشنز ہوں گی، گریٹنگز ہوں گی، اور تحفہ ہوگا، تحفہ ملاقات۔ وہ کیا؟ ارشاد فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اے ایمان والو جب تمہاری ڈیتھ ہوگی اور قیامت کے دن جب ایمان والوں کی اللہ سے ملاقات ہوگی، تو ملاقات کے دن جو اللہ کی بارگاہ سے تمہیں تحفہ ملے گا وہ تحفہ بھی سلام کا تحفہ ملے گا، سلامتی کا تحفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہوگا سلام کہہ کر۔
تو قیامت کے دن کے خوف و ہراس کو بھی ختم کیا جائے گا پیغام سلامتی کے ساتھ۔ یکلخت وہ دیکھیں گے اللہ رب العزت کے نور کو، پوچھیں گے کون ہے؟ فرمایا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، آج تحفہ سلامتی کے ساتھ تمہیں بلا رہا ہوں تاکہ تمہاری وحشت دور ہو جائے۔ یہی جو قرآن میں ذکر تھا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس کا ذکر حدیث پاک میں آیا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ اسلام کی ساری تعلیمات مرکوز ہیں سلامتی پر، پیس پر، لو پر، مرسی پر، رحمت پر۔ تو یہ رحمت اور محبت یہ جنم دیتے ہیں امن کو، دونوں جنم دیتی امن کو، اور امن جنم دیتا ان کو۔ کبھی یہ اصل ہوتا ہے وہ نتیجہ بنتی ہیں، ثمر بنتی ہیں، کبھی وہ اصل ہوتی ہیں تو امن ان کا نتیجہ بنتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم اور عین یکدگر ہیں۔ اسلام کی یہ وہ بنیادی تعلیم ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر سمت، اور حدیث نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے لے کر ذات نبوت و رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے لے کر قرآن کی تعلیمات تک، قرآن کی تعلیمات سے لے کر تعلیمات نبوی حدیث کی تعلیمات تک، تعلیمات کتاب و سنت سے لے کر ہمیں تمام تعلیمات اسلام اور پھر احکام شریعت اور قوانین شریعت تک، ہر جگہ محبت، رحمت، شفقت، عفو درگزر، امن، سکون، سلامتی، رعایت، بخشش، یہ تمام عناصر غالب نظر آتے ہیں۔